السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کسی کے بھی تھے، حسن نے کہا۔ میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چپ رہے ہیں۔ تم صلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشین اور اذیت ناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی۔ گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اپنی جان لینا بھی گناہ ہے، حسن نے کہا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ نماز پڑھا کروں، تارک الدنیا ہو جاؤں، بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا۔ صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار۔ لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوا لی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چونکا دیتی ہے، مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں، سارا نے کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں بھی صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے۔ کچھ دنوں سے مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزری، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی۔ مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی۔ مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں قربانی دینے کو تیار ہوں، سارا نے کہا۔ مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا، تم یہاں موجود ہو۔ ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 1-2 طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے، سارا نے کہا۔ میں بے آبرو لڑکی ہوں۔ اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں، حسن نے اسے بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالبن سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہے، مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے
اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان امراء سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا، تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، میں تمہیں پاک اور پرمسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم مظلوم لڑکی ہو، تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا، انہی نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارہ نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے ابھی یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ بارش تھم گئی تو سارہ اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ اس نے سارہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، رات کو تیار رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلچی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت، میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑاؤں گی، میں تیار رہوں گی، سارہ نے کہا۔ موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شہ پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار اور نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بالڈون انہیں زیادہ سے زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باچھیں کھل گئی اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارہ کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارہ کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عز الدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ سارہ نے اس کے بازوں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو اتار کر پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارہ کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، سائرہ۔ سارہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ، تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے، تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس کا نام سائرہ ہے۔ وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ سارہ کی زبان اچانک کھل گئی۔ اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے، میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ سائرہ اسی کی بیٹی تھی۔ باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں۔ سارہ آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ اس نے کہا، آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ۔ تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارہ نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، لا میری اجرت نکال، میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر ہکلانے لگی، تو گھر سے بھاگ گئی تھی،
میں بغیرت نہیں، تو بغیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر ان کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی، وہ بھی رقاصہ اور طوائف بنتی ہے۔ باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خامند کو دھوکے دیتی اور در پردہ کئی خامند بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے در پردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا، تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا، تب میں لڑکپن میں تھی۔ تیرے پاس گورے چٹے صلیبی آنے لگے، انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دی اور تو کھلے عام شراب پینے لگا۔ تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگیں، لڑکیاں ناچنے لگیں۔ صلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا، تیرے پاس صلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے، تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا۔ میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان سے میں نے رقص سیکھا۔ تجھے پتہ چلا تو خوش ہوا۔ صلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ تو نے برا کیوں نہ مانا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے۔ تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی، تیرا کردار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک صلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کہہ کر اپنے خیالوں میں جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج رات تیری خوابگاہ میں آئی ہوں، اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں۔ اس صلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بیچ ڈالا۔ میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے۔ ایلچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے، سارا نے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے۔ سارا کی آواز بھر آ گئی، اس نے کہا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، لیام سے نکالی اور تلوار سارا کے آگے کر کے کہا، یہ لو، اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے کہ جا بیٹی، قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارا کا لہجہ بدل گیا، باپ کا احترام لوٹ آیا۔ اس نے کہا، مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاہ باڈوین کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور طے کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ سارا نے کہا، یہ میں سلطان تک پہنچا دوں گی، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ باپ خاموشی سے سن رہا تھا۔ سارا نے کہا، ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں۔ میں تیار ہوں، باپ نے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انتظام ہو جائے گا، سارا نے کہا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی، مگر سارا حسن الادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا۔
سارہ نے حسن کو سنایا کہ اس کے باپ نے گھر کا ماحول اس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شیدائی ہو کر ایک صلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی تھی۔ سارہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے، حسن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے میری امید پوری کر دی ہے۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارہ کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا، اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساری بات طے کر کے وہ سارہ سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارہ کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ایل جی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک اور جگہ سارہ چھپی ہوئی تھی۔ اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ کر اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کر لیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بالبن قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بالبن کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی، اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ وہ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارہ کو گمشدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گمنام سا نال ساز تھا۔ اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اس سے گھوڑوں کو نال لگوایا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے۔ سراغ رساں اپنے قیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ حسن الادریس، سارہ اور اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ سارہ کا باپ اسے بتا چکا تھا کہ بالبن کے ساتھ اس نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتانے لگا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران نہ کیا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں عماد الدین اور عز الدین نے صلیبیوں کے ساتھ اس کے خلاف در پردہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ تو جیسے اس دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان عمرا صلیبیوں کے ساتھ در پردہ دوستانہ گانٹنے لگے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لا کر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتا تھا، مگر یہ عمرا اپنی الگ الگ ریاستیں برقرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد صلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان سب میں اہم حکمران عز الدین اور عماد الدین تھے۔ ان کی ریاستیں حلب اور موصل محل وقوع، وسعت، دفاعی استحکام وغیرہ کے لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھی۔ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں یا یہ سلطان ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ان پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کے لیے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج بھی کر سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا، میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ عمرا، یہ حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر نگی نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ 1183 عیسوی کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہاں سے اسے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے مسلمان عمرا کی نیت میں فطور نظر آ رہا تھا۔
وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلب اور موصل کے والیان کی در پردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسے اپنے جاسوس حسن الادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن الادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت میں 2 ایلچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان اس اطلاع پر حیران ہوا، البتہ یہ اطلاع اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اسے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔ کوئی اسے حقارت سے گھور رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن الادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد دینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا، یہ عز الدین کا ملازم ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا، احتشام الدین نے جواب دیا۔ اگر میں حکم عدولی کرتا تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک نائب سالار نے کہا، آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اس پتھریلی زمین پر سوتے ہیں، جبکہ آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ شراب پیتے ہیں، ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں، اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مخمل کے پلنگ پوش بچھے ہیں۔ ہم یہاں مرنے آئے ہیں، ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں۔ تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو کہو گے یہ کسی جانور کی ہڈی ہے۔ عیش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے، دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے؟ احترام، سلطان ایوبی نے کہا۔ احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا۔ سلطان ذیشان، ایک اور سالار نے کہا، خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں۔ سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہو جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کی لاشوں پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ اسلام پر جو بھی دور آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کی دلوں میں جاہ و حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا، مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدھا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کرا دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا۔ مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے۔ اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی۔ اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی، اسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے
سلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولا، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں میرے رفیقو، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کے دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کرو، مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا ایلچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا، اس سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں، وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گناہ گار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کی خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذات کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گناہ گار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، احتشام الدین نے کہا۔ انہوں نے ہمیں ہماری تلواروں سے مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شے دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان عمارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب در پردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔